صفین کی جنگ بڑے زور و شور سے چل رہی تھی اور امیر المومنین کی فوج فتح پہ تھی۔ مالک اشتر معاویہ کے خیمے پہ تھے، 2 یا 4 قدم رہ گئے تھے اور مالک اشتر معاویہ کا سر اتارنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ جب مالک اشتر معاویہ کے خیمے میں پہنچے ہیں تو لوگوں نے مولا علی کے خیمے پہ حملہ کر دیا اور کہا کہ اگر معاویہ کا سر اتارا تو ہم یہاں علی کو قتل کر دیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ معاویہ کی جب جان بچ گئی تو معاویہ کے نشانے پہ علی تھے۔ خوارج کی جنگ کے بعد لوگوں میں بے انتہا علی اور معاویہ اور ہمارے آس کی طرف سے بڑی دشمنی ہو گئی تھی اور یہ مکے کے اندر اپنی محفلوں میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اگر یہ 3 آدمی قتل ہو جائیں تو امت کو بہت بڑی راحت ملے گی۔ ابن ملجم مکے میں آیا اور ان لوگوں سے ملا۔ یہ نہروان سے نکلا ہوا شخص تھا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ حجاج بن عبداللہ جو برق کے نام سے مشہور تھا اور عمر بن بکر یتیمی کے نام سے معروف تھا۔ عمر بن عاص کے قتل کی ذمہ داری لی۔ حجاج بن عبداللہ عرف برق، اس نے معاویہ کے قتل کی ذمہ داری لی۔ یہ تینوں اپنے اپنے کام سے نکل گئے۔ یہ کوفہ آیا، ایک مصر گیا اور ایک شام آ گیا۔ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ 19 رمضان کو تینوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے گا۔ معاویہ کو وہ جو برق قتل کرنے گیا تھا اس نے معاویہ کی ران پر تلوار ماری اور وہ تلوار زہر میں ایسی آلود تھی کہ جس وقت حکیم آیا ہے تو اس نے کہا یا تو لوہے کے داغ سے مطلب یہ ختم ہو سکتا ہے اور اگر دواؤں سے ختم ہوا تو تمہاری نسل خطا ہو جائے گی۔ دوسرے نے ہمارے آس نماز پڑھانے نہیں گیا اور کوئی دوسرا شخص نماز پڑھا رہا تھا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بھی پکڑا گیا اور ہمارے آس کے پاس لایا گیا۔ ہمارے آس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ کوفہ آ گیا۔ کوفہ جب آیا ہے تو یہ مولا علی کو ڈھونڈ رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی جس کا نام خطامہ تھا۔ خطامہ سے بات چیت ہوئی، خطامہ کو یہ نگاہ میں لے آیا، خطامہ سے بات چیت ہوئی۔ حد یہ ہے کہ عقد کا عہد و پیمان ہوا۔ خطامہ نے کہا کہ میں مہر میں 3000 درہم لوں گی اور علی کا سر لوں گی۔ اس نجس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے کہ جس کے لیے میں کوفے میں آیا ہوں۔
حد یہ ہوئی ہے کہ اس نے 1000 کی درہم کی تلوار خریدی اور اس تلوار کو زہر میں آلود کیا یا زہر میں بھرا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ قطامہ سے ملا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، قطامہ مسجد کے اندر اعتکاف میں تھی، اس نے 4 شنیل کے کپڑے ان کو دیے اور یہ کہا کہ جب منصوبہ پکا ہو جائے تب مجھ سے ملنے کے لیے آنا۔ آپ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے، اتنی دیر میں امام حسن کی آمد ہوئی۔ خطبے کے بعد آپ آئے، امام حسن سے کہا بیٹا آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ کہ بابا آج 13 تاریخ ہے۔ امام حسین کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا ابھی اس مہینے میں کتنے دن بچے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ بابا 17 دن بچے ہیں۔ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ ایک ناگان مرد سمجھے میری اس داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ علی ابن ابی طالب نے اتنا امام حسن اور امام حسین سے کہہ دیا۔ ادھر دوسری طرف ابن ملجم دوسری مرتبہ قطامہ سے ملنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو اپنے وعدے وعید پہ اور عہد و پیمان پر قائم رہنا، میں اس کام کو ضرور انجام دوں گا۔ قطامہ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اور قطامہ نے کچھ لوگ اس کے ساتھ کر دیے۔ اس نجس کو اس بات پہ بڑا فخر تھا کہ پورے عرب میں جو قطامہ کو مہر دوں گا اتنا بڑا مہر کسی نے پورے عرب میں نہیں دیا ہوگا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ 38 ہجری میں معاویہ نے مالک اشتر کو زہر سے شہید کیا اور محمد بن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں سلوا کر کے جلوا دیا تھا۔ یہ ساری دشمنیاں علی کے گھرانے سے نکالی جا رہی تھیں۔ 19 رمضان آ گئی، 18 کی رات کو امیر المومنین پوری رات سوئے نہیں ہیں اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت میں رہے ہیں۔ کچھ دیر نماز پڑھتے تھے اور کچھ دیر صحن میں آ کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ تیرا بندہ تیرے حضور میں آ رہا ہے۔ پالنے والے تو گواہ رہنا کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کو اذیت نہیں دی، میں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جو دین محمد میں غلط ہو۔ 19 تاریخ کی صبح ہو گئی، آپ مسجد کوفہ کی طرف چلنے لگے، بطخیں چلا رہی تھیں۔ آپ نے جناب زینب سے کہا کہ اگر انہیں پال سکتی ہو یا انہیں کھلا سکتی ہو تو اپنے پاس رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ جب آپ چل رہے تھے اور بطخیں چلا رہی تھیں تو کسی نے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کی کہ نہیں، انہیں خاموش مت کراؤ، یہ نوا پڑھ رہی ہیں۔ آپ مسجد کوفہ میں آ گئے۔ یہ لوگ مسجد کوفہ میں پہلے سے ہی انتظار میں سو رہے تھے۔ ہوا یہ ہے کہ انہیں اٹھا دیا۔ میں مختصر پڑھتا ہوں کہ ابن ملجم نے آپ کے سر پہ ضربت مار دی۔ جب ضربت لگ گئی تو آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، اور آپ کے سر پر اتنا بڑا زخم آیا کہ وہ زخم بھر نہیں سکا۔
कुछ देर के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन और जनाब अब्बास आ गए। लोग साथ आए। घर के नज़दीक जब आए तो असहाब से कहा कि देखो, फातिमा की बेटियां बाहर आ जाएंगी, आप घर चले जाएं, मैं आपको फिर बुलाऊंगा। आप आ गए। इब्ने मुलजिम को लोग पकड़ करके ले आए। उम्मे कुलसूम ने कहा कि वाह हो तुझ पर कि तूने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया है। उसने कहा कि मैंने अमीरुल मोमिनीन को नहीं, तेरे बाप को कत्ल किया है। मौला अली से इब्ने मुलजिम की कुछ गुफ्तगू हुई। मौला अली ने उससे कहा कि क्या मैं तेरा सही इमाम न था? मुझे जो तारीखों में मिला है उसने कोई जवाब दिया नहीं है। और यह हुआ है कि आप बिस्तर पर लेटे हुए थे, कूफे की सारी औरतों को बुलवाया, जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को बुलाया। औरतें बहुत आ गईं, सहन में भर गईं। जनाब ज़ैनब ने उम्मे कुलसूम से मौला अली को कहलवाया कि बाबा मैं इतनी देर खड़ी नहीं रह सकती हूँ। औरतों को बुलवा करके उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब को दिखाया और ये कहा कि ये अगर कूफे में आए तो इन्हें पत्थर ना मारना, इन्हें कोई अजियत नहीं देना। आपने वसीयतें करी। सारी औलाद का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया। इमामत इमाम हसन को हैंड ओवर करी। जनाब अब्बास का हाथ इमाम हुसैन को दिया और कहा कि ये तेरा गुलाम है, करबला में ये तेरे काम आएगा।